ایک کڑوی سی بات میں کہوں، پتہ نہیں یہ آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، عید کی نماز واجب ہے۔ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پھر بولو۔ اور فجر کی نماز فرض ہے۔ فجر کی نماز کیا ہے؟ فجر کی نماز کی فرضیت میں کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو فرض کو اہمیت دے رہا ہے؟ فجر کی نماز میں مسجد میں کتنے بندے ہوتے ہیں، اور عید کی نماز میں وہ سوچنے والی بات ہے یار، سوچنے والی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے یقین جانو بڑا دکھ ہوتا ہے، قربانی کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اب ہم قربانی کرتے ہیں اور پھر اس کا گوشت بنانے میں اور تقسیم کرنے میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ظہر کی نماز غائب، عصر کی نماز غائب۔ یہ تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو خوشخبریاں تو بڑی سناتے ہیں یار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنانے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں، آپ بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جن کی شان میں قرآن میں آیا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے شاک میں پڑھنا، تکلیف میں پڑھنا بہت ناگوار گزرتا ہے، اور یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ لیکن اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جا کر چیک کروں کہ کون کون فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر مجھے ان کے بچوں کا خیال نہ ہو۔ اسی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج شریف کی رات میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے اور فرشتہ ایک بڑا وزنی پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اس کا سر پاش پاش ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ وہ پتھر پھر اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ لا کر کچھ چلتا ہے، پھر سر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے جس کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان عالی شان ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دیتا ہے اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ،
ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ہے۔ آج ہم نے بس لوگوں کو میٹھی گولیاں دینی شروع کر دی، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ اور بھائی غلام مصطفیٰ ہوتا کون ہے؟ پہلے غلام تو بن کے دیکھو۔ غلام تو وہ ہوتا ہے جس کو اس کا مالک خرید لیتا ہے۔ اب مالک کی اپنی کوئی، یعنی غلام کی اپنی کوئی مرضی، کوئی رائے نہیں ہے۔ جو مالک کہے گا وہ ماننا پڑے گا، جو کھلائے گا کھا لے گا، نہیں کھلائے گا بغیر کھائے رہے گا۔ یہ ہوتا ہے غلام۔ کیا آج ہم سرکار کی غلامی کر رہے ہیں؟ یار پہلے غلام تو بنو۔ آج ہم خان صاحب غلام کس کے ہیں؟ فیصلہ آپ نے اپنے ضمیر سے خود کرنا ہے، اپنے دل سے خود فیصلہ کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھا کرو، تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا جی؟ فجر کی نماز پڑھو تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھلتی، آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اور ڈاکٹر کہتا ہے بھائی صبح اٹھ کے ایکسرسائز کیا کرو، وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے۔ میری بات غلط ہو بھائی میری جھولی میں ڈالو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے اور نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے یار۔ پھر ڈاکٹر منع کر دے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، نمک نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھانا، حالانکہ یہ سب چیزیں حلال ہیں۔ ارے ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود نہیں کھانا چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں چھوڑا۔ آج ہماری حالت کیا بنی ہے؟ دور نہ جاؤ یار، ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو ان بری علتوں سے محفوظ رکھے۔ کیا پیتا جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدبودار چیز کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ۔ اب اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ سگریٹ پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے، اور یقین جانو یہ حقیقت پر مبنی بات بتلا رہا ہوں۔ کئی بندے ان کے منہ سے اس قدر بدبو آتی ہے، اس قدر بدبو آتی ہے کہ وہ سجدے میں جاتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، اسی جگہ ہم نماز پڑھے ہمارا گلا خراب ہو جاتا ہے، اس قدر بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے منہ کے قریب آ کر اپنے کان لگاتے ہیں، اس کا قرآن سنتے ہیں، اور جب ان کو بدبو آتی ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا فرشتوں کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ اب دیکھو حالت یہ ہے کہ ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا مضر صحت ہے، کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔
پھر باز نہیں آ رہی۔ اب میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ غلام ہوتا کون ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جان، آج ہم یہ تو کہتے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ، اور یار پہلے غلام مصطفیٰ تو بنو۔ آج اگر ایک کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، ہم کہتے ہیں شاہ جی چھاڑ دیو سگریٹ، اب جواب کیا ملتا ہے؟ حافظ جی ہولے ہولے چھڈاں گے، ہیں پہلے 4 ڈبیاں پینا ہوا، میں 3 کروں گا، پھر 2 کروں گا، پھر 1 کروں گا، پھر آدھی کروں گا، پھر آہستہ چلوں، ایک دم چھوڑ دیا تو بیمار ہو جاؤں گا، ایک دم نہیں چھوڑ سکتا۔ یار ہم سگریٹ ایک دم نہیں چھوڑ پاتے، اور سب سے برا نشہ شراب کا ہے۔ یار قربان جائیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان پر، غلام بنو تو ایسے غلام بنو جیسے صحابہ کرام بنے ہیں۔ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، جو ان کے نقش قدم پر چلا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا۔ اب دیکھو وہ غلام کیسے تھے۔ شراب کا نشہ ایک بہت برا نشہ ہے، اور اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر وہ صحابہ کرام جو نسل در نسل شراب پیتے آ رہے ہیں اور گھروں کے اندر مٹکے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال چلو آج امتحان لیتے ہیں غلامی کا۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ مدینہ شریف میں اعلان کر دو آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ کیا کر دی گئی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، چوک میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، لوگ باہر نکل کر اعلان سنتے ہیں، پھر اگلے چوک میں چلے جاتے ہیں، وہاں اعلان کر کے پھر اگلے چوک میں اعلان کر کے جب واپس پلٹتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال تم نے میرے غلاموں کو کیسا پایا؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوک میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا تھا اور لوگ باہر نکل کے میرا اعلان سنتے تھے، اور جب میں اعلان کر کے واپس پلٹ کر آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا، انہوں نے وہ برتن تک توڑ کے رکھ دیے، اور جو شراب جنہوں نے پی رکھی تھی انگلی کے اندر حلق کے اندر انگلی ڈال کے قے کر کے باہر نکال دی کہ میرے آقا نے جس کو حرام قرار دے دیا ہم نے اس کو رکھنا ہی نہیں۔ یار کسی سے ابھی نے یہ نہیں کہا پہلے میں 1 گلاس کم کروں گا، پھر 2 کروں گا، پھر 3، پھر آہستہ آہستہ چھوڑوں گا۔ ہم تو نسل در نسل پیتے آ رہے ہیں، ہم ایک دم چھوڑیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں غلام بنو تو ایسے غلام بنو۔ غزوہ خیبر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس آ رہے ہیں، قافلہ واپس آ رہا ہے، ایک جگہ پر پڑاؤ لگایا گیا ہے، پڑاؤ لگایا تو اس وقت گدے کا گوشت حلال تھا، گدے کا گوشت حرام نہیں ہوا تھا، گدے ذبح کیے گئے، ان کا گوشت پکایا گیا۔ اچھا یہ آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو، سفر میں انسان تھکا ہوا بھی ہوتا ہے، بھوک بھی بڑی شدت سے لگتی ہے۔ اب بھوک شدت سے لگی ہے اور گوشت پک کے تیار ہو گیا ہے، بن رہا ہے۔ اب بندے کو بھوک شدت سے لگی ہو اور گوشت بھن رہا ہو تو انسان کی طلب کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال آؤ ذرا غلامی کا امتحان تو تھے۔
عرض کرنے یا رسول کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ بلال اعلان کر دو آج سے گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔ یار کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اب تو کھا لیتے ہیں آئندہ پرہیز کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے وہ گوشت تو کیا وہ برتن تک توڑ کے رکھ دیے جس کے اندر گوشت پک رہا تھا کہ میرے آقا نے منع کر دیا ہم نے نہیں کھانا، اس برتن کو ہی توڑ دیا۔ آج گلوں میں زنجیریاں ڈال رہے ہیں، انگوٹھیاں پہن رہے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کے لیے دنیا کے زیورات حرام ہیں سوائے ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی جو 4.25 ماسے سے زیادہ وزن نہ ہو اور اس میں ایک نگ لگا ہو، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ زیورات یہ سونے کی انگوٹھی، میں تو افسوس کرتا ہوں، دکھ ہوتا ہے، ہم بچے کی شادی کرنے لگتے ہیں تو موڈ کس بات پر ڈالتے ہیں؟ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے۔ ارے جس کام کی ابتدا ہی جس کی بنیاد ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پر رکھ رہا ہے وہ کام کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا؟ جب مرد کے لیے سونا ہے ہی حرام تو ابتدا ہی انگوٹھی چڑھا کے کر رہا ہے۔ کڑے پہن رہے ہیں، زنجیریاں گلے میں ڈال رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کے زیورات پہنے گا اس کے لیے جنت کے زیورات حرام کر دیے جائیں گے۔ آج جو گلے میں زنجیریاں ڈال رہے ہیں، کڑے پہن رہے ہیں مرد حضرات، فرمایا کہ قیامت کے روز یہی جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو پہنائے جائیں گے۔ خدا را ڈرو، اللہ کا تعالیٰ کے خوف سے ڈرو، غلام بنو تو میرے آقا کے صحابہ کرام کی طرح غلام بنو۔ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ کیا پہنی ہوئی ہے؟ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، سلام عرض کیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اور یقین جانو صحابہ کرام کے لیے موت سے بڑی سزا یہ تھی کہ کسی کی طرف سے سرکار اپنا رخ انور پھیر لے۔ وہ تڑپ گئے، وہ پھر آگے جا کے سلام عرض کرنے، سرکار نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ دوسرے صحابہ کرام سے یار آج کیا ہوا ہے؟ سرکار نے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے بتایا تو نے یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہے نا، اس وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری طرف اپنا رخ انور نہیں کیا۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو صحابی رسول ہے۔ آج پلے ہمارے کچھ نہیں ہے اور پھر اکڑ کے چلے آؤ، پرواہ کوئی نہیں جی، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔ خدا را تھوڑا سا خوف کرو، دیکھو تصویر کیا کہہ رہے ہو۔ جب اس صحابی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے اپنا رخ انور پھیرا ہے، انہوں نے انگوٹھی اتاری پھینک دی، پھر جا کے سلام عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔ خیر جب محفل برخاست ہوئی وہ واپس پلٹنے لگے تو صحابہ کرام فرمانے لگے بھائی یہ اپنی انگوٹھی لے جا۔
یہ اپنی انگوٹھی لے جا کے بیوی کو دے دینا یا اور کسی مصرف میں لے آنا۔ اب اس صحابی کا جواب سنو، فرمانے لگے کہ جس انگوٹھی کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سے رخ انور پھیرا، میں نے اس انگوٹھی کو لینا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے غلام مصطفیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس دور میں مسجد کی کرسی سے اونچا مکان بنانا یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور ایک مکان، اس کی کرسی مسجد سے اونچی تھی، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو عرض کرنے کے یاد یہ فلاں صحابی کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کی طرف یہ سمجھیں کہ خوشی والی نظر نہیں ڈالی۔ کسی نے اس صحابی کو بتلایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تیرے مکان کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، اس کی کرسی اونچی ہے۔ فرماتے ہیں وہ صحابی واپس گئے اور اس مکان کو جڑوں سے ہی اکھیڑ کے رکھ دیا کہ جس مکان پر میری آقا کی نگاہ قدم نہیں پڑی میں نے اس مکان کو رہنے ہی نہیں دینا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ تو خدا را جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، ہمیں بھی اس شے کو اہمیت دینی چاہیے۔ قربانی کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، لیکن اس قربانی کے گوشت کی تقسیم میں فرض نماز مت چھوڑو، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ جو پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے فیل ہو گیا، اس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ یہ سب پڑھے لکھے جانتے ہیں جب امتحان گاہ میں بیٹھے ہوں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہو آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر پہلے میں اٹک جائے اگلے آتا بھی ہو تو بھول جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی میں کیسے لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان تو غلط نہیں نہ ہو سکتا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلا سوال ہی مسلمان سے قیامت کے روز نماز کا ہوگا، تو پھر ہمیں نماز کو اہمیت دینی چاہیے۔ آپ کہیں گے جی نماز کو اہمیت اتنی کیوں دی جا رہی ہے، کیوں دی جا رہی ہے؟ بھائی سب سے زیادہ مرتبہ حکم قرآن مجید میں نماز کا ہی آیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے قرآن کا فیصلہ سنو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارے نمازی تم بن جاؤ، پھر نماز کا کام ہے تمہیں خود برائیوں سے روکے۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے عملی طور پر سرکار کا غلام بننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا اللہ۔